السلام علیکم ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ جو ہماری اردو نشست ہوئی تھی جمعہ 31 اکتوبر 2025 کو، آج اس میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت اہم نشست تھی۔ جی ہاں، لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات ہے۔ ضرور۔ آج کل پاکستان میں خاص طور پر لاہور شہر جو ہے وہ بہت زیادہ اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ جی ہاں، حالات کافی خراب ہیں۔ تو سب سے گزارش ہے احتیاط کیجیے، باہر اگر نکلنا ہو تو صرف ضرورت کے تحت نکلیں اور ماسک ضرور لگا کر نکلیں۔ بالکل، اور پانی زیادہ پئیں، سوپ وغیرہ کا استعمال بھی اچھا رہتا ہے۔ جی، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ تو آج جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی کوشش یہی ہوگی کہ دلچسپی کے ساتھ ہر نقطے پر تفصیل سے بات ہو جائے، کوئی پہلو رہ نہ جائے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالی تھی۔ روحانیت ہے، شعور لاشعور کا تعلق، جی پھر یقین اور شک کی بات ہوئی، عشق، مرشد کا کردار، ہاں، اور وہ خیال سے حقیقت تک کا سفر کیسے ہوتا ہے۔ جی، اور برزخ کی زندگی، روح کا لباس، کافی کچھ تھا۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں ان سب کو۔ ضرور۔ سب سے پہلے لیتے ہیں شعوری اور لاشعوری تربیت کا فرق۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر بات کی تھی، آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کیا خاص وضاحت پیش کی اس کی؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا فرق واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، شعوری تربیت جو ہے وہ تو ہمیں عام زندگی میں ملتی ہے، یعنی اسکول، کالج، والدین سے؟ بالکل، اساتذہ، والدین، معاشرہ، یہ سب ہماری شعوری تربیت کرتے ہیں، ظاہری علم، آداب، رویے سکھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن جو لاشعوری تربیت ہے وہ ایک کسی روحانی استاد کا کام ہے۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ شعور کو ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ مقصد ہے شعور کو لاشعور سے ہم آہنگ کرنا۔ ہم آہنگ کرنا یعنی کہ شعور کو اتنا صاف، اتنا پالش کر دینا کہ لاشعور کی جو حقیقت ہے وہ اس میں سے جھلکنے لگے۔ واہ! ڈاکٹر صاحب نے حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک قول بھی نقل کیا جو انہوں نے اپنی کتابوں جیسے روحانی علاج اور قلندر شعور میں بھی لکھا ہے۔ جی، کیا قول ہے وہ؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان جس معاشرے میں پل کر جوان ہوتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہم عقیدے خود نہیں بناتے؟ اکثر نہیں، معاشرہ ہمیں پکڑا دیتا ہے اور ہم بس قبول کر لیتے ہیں، پھر آزادانہ سوچ مشکل ہو جاتی ہے، ایک دائرے میں قید ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو لاشعوری تربیت اس قید سے نکالتی ہے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ حضور مرشد کریم کے مطابق شعور کو ختم نہیں کرنا، پالش کرنا ہے۔ پالش کرنا۔ ہاں، اس پر جو گرد جمی ہے معاشرتی اثرات کی، اسے ہٹا کر شفاف بنانا ہے، تاکہ لاشعور جو ہماری اصل ہے، جو زیادہ مستقل ہے۔ زیادہ مستقل کیسے؟ دیکھیں، شعور تو جاگنے سونے سے بدلتا ہے، لیکن لاشعور وہ تو نیند میں بھی رہتا ہے، موت کے بعد بھی رہے گا، تو وہ زیادہ پائیدار ہے۔ اچھا، سمجھ گیا۔ تو لاشعوری تربیت شعور کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس مستقل حقیقت سے جڑ سکے۔ بالکل، اس سے رہنمائی لے سکے۔ زبردست، یہ تو واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ اچھا، پھر بات ہوئی یقین اور شک کی، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے شک کا دروازہ بند کرنے کا طریقہ بتایا؟ قلندر بابا اولیاء کے حوالے سے کچھ کہا تھا انہوں نے؟ جی ہاں، یہ بڑا مرکزی نقطہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شک کا جو گیٹ ہے وہ بند ہوتا ہے ارادے اور یقین سے۔ ارادہ اور یقین؟ جی، روحانی مددگار جو ہوتا ہے وہ بھی اصل میں اسی ارادے کو، اسی یقین کو طاقت دیتا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے قلندر بابا اولیاء کے حوالے سے ایک طریقہ بتایا تھا کہ اگر کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر دم کیا جائے۔ 11 مرتبہ؟ جی، اور یہ عمل 3 بار دہرایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ عمل بھی تبھی کام کرے گا جب بنیاد میں یقین ہو۔ اگر عمل کروا لیا لیکن ذہن میں وہی شک، وہی وہم، تو دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز پھر یقین ہی ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے اس آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حکمت پر بھی بات کی تھی کہ اس سے یقین کا پیٹرن کیسے بنتا ہے۔ آپ کیا بتا رہی ہیں اس بارے میں؟ جی، انہوں نے بڑے عملی انداز میں سمجھایا۔ کہا کہ جب ہم یہ آیت دہراتے ہیں یا اس کے مطلب پر غور کرتے ہیں کہ ہر چیز پر قادر تو صرف اللہ ہے، مقداریں وہی بناتا ہے، تو ہمارے ذہن میں
ایک نیا پیٹرن بنتا ہے۔ ہم اپنی کمزوری مانتے ہیں، میں کون ہوں بھائی مقداریں طے کرنے والا، صحیح۔ اور اللہ کی لامحدود قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سوچ آتی ہے کہ جب وہ ہر شے پر قادر ہے تو میرے ذہن کے غلط پیٹرن بھی تو ٹھیک کر سکتا ہے نا۔ بالکل۔ اگر اللہ نے مجھے کوئی کتاب پڑھنے کا موقع دیا ہے تو سمجھنے کی صلاحیت بھی تو دی ہوگی نا۔ یہ ہوئی نا بات۔ یہ سوچ یقین لاتی ہے، جبکہ شک کا پیٹرن کیا کہتا ہے؟ اوہو یہ تو بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ بظاہر عاجزی لگتی ہے، مگر اصل میں ہمیں روک دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور وہ جو کلندر بابا اولیاء کے حوالے سے دماغ کے ہر خلیے کے 6 دروازوں کا ذکر آیا تھا، وہ کیا تصور ہے، ذرا سمجھائیں گی؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے کلندر بابا اولیاء کا یہ قول نقل کیا کہ دماغ کا ہر خلیہ جو ہے یعنی برین سیل، اس کے سمجھ لیں 6 راستے ہیں۔ 6 راستے؟ جی، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے۔ شک ان میں سے کسی بھی راستے سے آ سکتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، ذہن تک تو ایک غیر جانبدار اطلاع آتی ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے یقین کا رنگ دیں یا شک کا۔ ایک ہی خبر سن کر کوئی کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی ناممکن ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ کو قادر مطلق مان کر یقین کا پیٹرن مضبوط کرتے ہیں نا، تو شک کے داخلے کے یہ راستے خود بخود کمزور پڑنے لگتے ہیں، بند ہونے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی زور دیا کہ یقین اصل قوت ہے جو خیالات کو حقیقت بناتی ہے، شک سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بہت خوب، یعنی یقین صرف ماننا نہیں، ایک فعال قوت ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ عشق، مرشد اور اپنی مرضی کی نفی، اس پر بھی بات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے عشق کی کیا تعریف کی اور مرشد کے سامنے مرضی فنا کرنے سے کیا مراد لی؟ ڈاکٹر صاحب نے عشق کو نا یکسوئی کی ایک بہت شدید کیفیت کہا۔ یکسوئی؟ جی، جیسے دنیاوی محبت میں دھیان ہر وقت محبوب کی طرف رہتا ہے نا، تصوف میں عشق کا مطلب ہے اللہ کو مرکز بنا لینا، ہر کام میں، ہر سوچ میں اللہ کی رضا پہلے۔ ٹھیک۔ اور مرشد وہ رہنما ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ یہ ترجیح کیسے قائم کرنی ہے۔ مرید پہلے مرشد پر دھیان لگاتا ہے، پھر مرشد اسے اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ مرشد کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دو، اپنا ارادہ چھوڑ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اپنی شخصیت مٹا دینی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی تو واضح کیا۔ مرشد یہ نہیں کہتا کہ سوچنا بند کر دو، وہ کہتا ہے کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنی خواہشیں، اپنے پہلے سے بنے ہوئے خیالات، جنہیں پریجوڈسز کہتے ہیں، بالکل، ان سب کو ایک طرف رکھو اور غیر جانبداری سے نیوٹرل ہو کر حقیقت کو دیکھو، سمجھو۔ اچھا۔ اسی کا نام تحقیق ہے، حقیقت کی تلاش۔ جب آپ حقیقت پسند ہوتے ہیں نا، تو اپنی ذات کی پسند ناپسند سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، مرشد کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلانی۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی، لسانی نکتہ۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ عربی میں مرضی کا لفظ مرض سے نکلا ہے۔ کیا مطلب؟ مرض یعنی بیماری۔ جی۔ گویا اپنی ذاتی خواہشات پہ اڑے رہنا، اپنی مرضی پہ چلنا، یہ ایک طرح کی روحانی بیماری ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، مرضی اور مرض کا تعلق، یعنی اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنا خود ایک بیماری ہے۔ تو پھر مرشد کی پیروی کا، ان کی طرز فکر اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کو اپنا ارادہ بناتے ہیں نا، جی۔ تو آپ آہستہ آہستہ ان کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی طرز فکر اپناتے ہیں۔ اور ان کی طرز فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ والوں کی طرز فکر ہوتی ہے، اللہ کے قریب بندوں کی۔ اب اگر ہم خود تحقیق کر کے وہاں تک پہنچنا چاہیں تو شاید عمر لگ جائے، اور پہنچے بھی یا نہیں۔ صحیح۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسی ہستی کو پہچانیں جن کا کردار، جن کی تعلیمات اللہ والوں جیسی ہوں، اور پھر ان کی طرز فکر سیکھنے کی کوشش کریں، ان کی پیروی کریں۔ یہ زیادہ آسان اور مؤثر راستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے کلمہ طیبہ کی بھی ایک خاص تشریح کی تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اسے صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک عہدہ، ایک کورننٹ کہا۔ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم نکتہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ آتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اسلام قبول کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی۔ تو اس کا جو عام ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ پوری بات واضح نہیں کرتا۔ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف خبر دے رہے تھے، اطلاع دے رہے تھے؟
نہیں، ایسا تو نہیں لگتا۔ تو پھر یہ ایک عہد تھا، ایک پکا وعدہ تھا۔ کس بات کا عہد؟ عہد اس بات کا کہ میں اللہ کو صرف اسی طرح الہ مانوں گا، یعنی حاجت روا، جس کی طرف ہر ضرورت میں جاؤں گا، جس طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے۔ اچھا، الہ پر زور ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ اس زمانے کے عرب اللہ کو معبود تو مانتے ہی تھے، اصل مسئلہ الہ ماننے کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر زور دیا، لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور اللہ کو بھی کیسے ماننا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ سکھائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل کلمے میں بیچ میں اور نہیں ہے، اور یعنی واو عطف اڑ دیا، جس سے وہ جو ایک جڑا ہوا مفہوم تھا نا، وہ کمزور پڑ گیا۔ واقعی یہ تو بہت لطیف نکتہ ہے۔ اس طرف تو کلمے کا مطلب بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ جی، اچھا، ایک اور عملی سوال اٹھا تھا نشست میں کہ خیال کو حقیقت میں کیسے بدلیں؟ کوئی جادو ہے یا کوئی طریقہ ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی، جادو وادو کچھ نہیں، یہ ایک باقاعدہ منطقی پروسیس ہے۔ منطقی پروسیس؟ جی، جب کوئی خیال آئے ذہن میں جی، تو پہلا کام اسے تولو، پرکھو، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اپنی لاجک استعمال کرو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قدم، مشاورت، کسی سمجھدار قابل اعتبار بندے سے مشورہ کرو۔ اور جو وہ کہے وہ مان لیں؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی بات کو بھی اندھا دھند نہیں ماننا، اسے بھی اپنی منطق کی کسوٹی پر پرکھو۔ اچھا، یعنی اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ بالکل۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زبردست مثال دی تھی۔ ہاں، وہ بت توڑنے والی؟ جی، کہ کیسے انہوں نے قوم کے بت پرستی کے عقیدے کو چیلنج کیا۔ قوم سمجھتی تھی کہ بت حفاظت کرتے ہیں، نہ مانو تو نقصان دیتے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ سارے چھوٹے بت توڑے، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم آئی، پوچھا کس نے کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، بھئی آثار تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کام اس بڑے بت کا ہے، آلہ قتل اسی کے پاس ہے۔ زبردست۔ قوم فوراً بولی، ارے یہ تو ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، کسی کو مارے گا کیا؟ پھنس گئے وہ تو۔ جی، حضرت ابراہیم نے فرمایا، بس یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا تھا۔ یعنی صرف منطق سے اور سرکمسٹینشل ایویڈنس سے ان کا صدیوں پرانا عقیدہ ہلا دیا۔ بالکل، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ یہی بت ہمارے الہ ہیں۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اسی مائنڈ سیٹ کو توڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں بھی اپنے عقائد، جو اصل میں ہمارے ذہن کی گریں ہیں نا، عقد سے عقیدہ، ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کہ ہم اصل روح سمجھ رہے ہیں یا صرف رسمیں نبھا رہے ہیں؟ بالکل۔ انہوں نے روزے کی مثال سے بھی یہ بات سمجھائی۔ ہاں، وہ کیا تھی؟ اب بتا رہی ہیں کہ رسم اور روح کا کیا فرق بتایا؟ جی، انہوں نے کہا کہ اگر روزہ صرف یہ ہے کہ صبح سے شام بھوکے پیاسے رہیں اور پھر سحری افطاری میں خوب تلی ہوئی میٹھی نمکین چیزوں سے کسر نکال لیں، جو اکثر ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ تو بس ایک رسم رہ گئی۔ لیکن اگر روح کو سمجھیں تو روزہ اصل میں منہ بند رکھنے کی مشق ہے۔ منہ بند رکھنا یعنی کم بولنا؟ جی، کم بولنا، فضول باتوں سے بچنا، غیبت سے بچنا۔ اور دوسری بات، جب جسم میں نمک چینی کم ہوتی ہے نا، جی، تو انسان کے اندر کچھ لطیف کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ملکوتی، فرشتوں جیسی، وہ انہیں محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ہے روزے کی اصل اسپرٹ۔ لیکن ہمارے ہاں تو افطار میں سموسے، پکوڑے، شربت، وہی تو وہ چیزیں اس لطیف کیفیت کو پیدا ہونے سے روکتی ہیں۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور یہ غور و فکر، یہ روح کو سمجھنا، یہ تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یقیناً، ڈاکٹر صاحب نے اس پر بہت زور دیا کہ قرآن میں 1100 سے زیادہ بار 1100 بار؟ جی، تقریباً غور و فکر، تدبر، تعقل، علم حاصل کرنے، سمجھنے کی تاکید ہے۔ اگر ہم اللہ کا یہ حکم نہیں مانتے تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اگلے حصے پر، برزخ کی زندگی اور شیطان کی چالیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ برزخ میں حالت کیسی ہوگی۔ آپ بتا رہی ہیں کہ دنیا سے کیا فرق بتایا انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اصل فرق ہے ٹائم اینڈ اسپیس کا، زمان و مکان کی قید کا۔ اچھا؟ اس دنیا میں تو ہم وقت اور جگہ میں بندھے ہیں، کہیں جانے میں وقت لگتا ہے، ہر کام ترتیب سے ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن خواب میں
اور اسی طرح برزخ میں ہمارا جسم مثالی ہوتا ہے، ایتھریل باڈی، وہ ان پابندیوں سے کافی حد تک آزاد ہوتا ہے۔ جیسے خواب میں ہم اڑ کر کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل، روزانہ تجربہ کرتے ہیں ہم اس کا، پل میں یہاں پل میں وہاں۔ تو پھر اس دنیاوی زندگی کا مقصد کیا ہوا اگر اصل آزادی تو بعد میں ملنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ دنیا ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ ٹریننگ گراؤنڈ؟ کس چیز کی ٹریننگ؟ یہاں ہم نے حواس خمسہ سے تجربے حاصل کرنے ہیں، علم سیکھنا ہے، اور سب سے اہم، خود کو شیطان کے حملوں سے بچانے کی تیاری کرنی ہے۔ اچھا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ہم جنت سے نکلے کیوں تھے؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہی نا۔ جی۔ ہم میں عہد کیا تھا کہ دنیا میں جا کر خود کو مضبوط کریں گے، دوبارہ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن کیا ہم واقعی وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم شیطان کی چالوں کو سمجھ رہے ہیں، ان سے بچنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں؟ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب نے سورہ یاسین کی کوئی آیت بھی بتائی تھی؟ جی، آیت نمبر 60 کا حوالہ دیا۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، جس کا مطلب ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ جی، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم بظاہر تو اسے سجدہ نہیں کرتے، لیکن عملی زندگی میں غصہ، حسد، لالچ، دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا، فضول بحثیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی کی پیروی ہی تو ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ دوسروں پر تنقید چھوڑو، اپنی اصلاح کرو۔ بالکل، بہت زور دے کر کہا کہ دوسروں کو برا بھلا کہنے سے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی بھی، ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ الٹا ہمارا اپنا ذہن گندا ہوتا ہے منفی خیالات سے۔ بات تو صحیح ہے۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے کہ ہمیں دوسروں میں الجھا دے تاکہ ہم اپنی طرف دھیان ہی نہ دیں۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ بالکل، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے۔ جی، اور وہ جو دین میں جبر نہیں والی بات تھی، لا اکراہ فی الدین، اس کی کیا وضاحت کی؟ جی، انہوں نے اس آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اللہ کا نظام زبردستی کا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام، خاص طور پہ عبادت، بیزاری سے، مجبوری میں نہیں کرنی چاہیے۔ شوق سے ہونی چاہیے۔ شوق سے، ذوق سے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اچھا چنو یا برا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اختیار تھا نا؟ جی۔ منع کیا تھا، پھر بھی پھل کھایا، اور پھر نتیجہ بھگتا۔ اب یہ بحث کہ اللہ وہ درخت لگاتا ہی کیوں، یہ اصل میں اس اختیار اور آزمائش کے پورے سسٹم کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے صحیح غلط بتا دیا، انتخاب ہم پر چھوڑ دیا۔ یہ نکات تو واقعی سوچنے والے اور روزمرہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، گفتگو کے آخری حصے میں پھر سے یقین کی طاقت اور روح کے لباس پر بات ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یقین کو خیال کی طاقت سے کیسے جوڑا دوبارہ؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر واپس آ کر جیسے پوری بحث کو سمیٹا۔ انہوں نے پھر زور دیا کہ یقین وہ انجن ہے جو خیال کی گاڑی کو چلاتا ہے۔ اچھا۔ اور اسے حقیقت کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہر خیال کے ساتھ نہ یقین کی ایک طاقت آتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ شک کر کے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، میں کر سکوں گا، یہ کہہ کر اس طاقت کو توڑ دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ انہوں نے پھر حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا قول دہرایا کہ اگر آپ کو خیال کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو آپ کبھی کوئی نیگیٹو تھاٹ ذہن میں آنے ہی نہ دیں۔ اور انہوں نے یقین کو صرف بلیف یا فیتھ سے بھی آگے کی چیز کہا۔ جی ہاں، یہ اہم فرق بتایا۔ کہا کہ یہ صرف مان لینا نہیں ہے، یہ سرٹیٹیوڈ ہے، تیقن، کامل یقین۔ تیقن۔ جی، جب اس درجے کے یقین اور پوری توجہ سے کوئی ارادہ کرتے ہیں نا، تو کائنات کی طاقتیں مدد کو آ جاتی ہیں۔ جسے وہ مسجد بنانے کی مثال دی تھی۔ ہاں، کہ جب کسی کے دل میں نیک خیال آیا مسجد بنانے کا، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ سوچتا ہے خیال اللہ نے ڈالا ہے تو وسیلے بھی وہی دے گا، اور کام شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر وسائل آ بھی جاتے ہیں۔ آ جاتے ہیں، غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تیقن کی طاقت۔ سبحان اللہ۔ اور گفتگو کا بالکل آخری موضوع روح کے لباس بدلنے کا۔ آپ بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ روح ہر عالم میں ایک نیا عارضی جسم یا لباس لیتی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی گہرا اور دلچسپ تصور پیش کیا۔
ڈاکٹر صاحب نے اللہ کے فرمان 7 آسمان بنائے اور ان جیسی زمینیں کی ایک روحانی تشریح کی۔ وہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر آسمان سمجھے شعور کا ایک لیول ہے، لیول آف کانشیسنس، اور اس لیول کی جو تجلی ہے، جو سکرین ہے، وہی اس عالم کی زمین ہے، یعنی اس کا لباس ہے۔ اچھا، تو روح جب تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزری، ہر مرحلے پر اس نے ایک نیا لباس پہنا۔ کیا انہوں نے کچھ مرحلے گنوائے بھی تھے؟ جی، ایک مختصر سا خاکہ دیا تھا، تقریباً 9 مراحل کا ذکر کیا۔ جب اللہ نے کن کہا، روح لطیف ترین سکرین پر آئی، یہ پہلا لباس۔ ٹھیک۔ دوسرا، پھر الستو بربکم کا سوال ہوا، حواس بنے، نئی سکرین، دوسرا لباس۔ جی۔ تیسرا، جب روحوں نے قالو بلا کہا، ایک اور شعوری سطح، تیسرا لباس۔ چوتھا، پھر نفخت فیہ من الروحی، عالم امر بنا، چوتھا لباس۔ علم الآدم الاسماء کلہا، صفات کا علم، صلاحیتوں کا ادراک، پانچواں لباس۔ اچھا، خاصا تفصیلی ہے۔ جی۔ چھٹا، پھر ان صلاحیتوں کا اظہار، ایک اور تجلی، چھٹا لباس۔ جنت میں قیام، وہاں کا ماحول، ساتواں لباس۔ شجر ممنوعہ کا واقعہ، نیا شعوری تجربہ، آٹھواں لباس۔ اور نوواں؟ نوواں پھر دنیا میں آنا، پہلے برزخ میں جسم مثالی، پھر یہ ہمارا مادی جسم، یہ نوواں لباس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم واپس جائیں گے تو بھی ایسے ہی لباس بدلتے جائیں گے؟ بالکل یہی نقطہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، فرمایا کہ واپسی کا سفر بھی انہی 9 یا ایسے ہی مراحل سے ہوگا۔ ہر عالم میں داخل ہوں گے تو اس کے مطابق نیا لباس ملے گا، پچھلا اتر جائے گا۔ یہ مادی لباس تو یہیں رہ جاتا ہے۔ جی، یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پیچھے سوچیں تو اس سے پہلے کیسا جسم تھا، اس سے پہلے کیسا۔ یہ تو بہت وسیع تصویر ہے۔ اس سب کو سمجھنے، یاد کرنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے؟ جی، آخر میں انہوں نے پھر سے حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک قول بتایا جو اس سارے سفر کی چابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ روحانیت بچپن کی طرف کا سفر ہے۔ بچپن کی طرف کا، تک کا نہیں؟ نہیں، کی طرف کا۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ مقصد صرف بچپن کی معصومیت تک جانا نہیں ہے۔ تو پھر؟ مقصد ہے اپنی یادداشت کو اتنا تازہ کرنا، اپنے اندر اتنا اترنا کہ ہمیں وہ سارے مقام، وہ حالتیں، وہ لباس یاد آ جائیں جن سے ہم گزرے ہیں، جنہیں ہم دنیا میں آ کر بھول گئے ہیں۔ اچھا۔ جب وہ یادداشت لوٹے گی نا تو یہ سارا نقشہ خود ہی صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے۔ بہت ہی جامع اور فکر انگیز گفتگو رہی ہے۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی اس نشست کے کئی اہم پہلو دیکھے۔ شعور لاشعور سے شروع کیا۔ جی، پھر یقین اور شک، مرشد کی رہنمائی، خیال سے حقیقت کا سفر۔ ہاں، اور پھر روح کا سفر اور اس کے لباس تک بات پہنچی۔ اور ان سب باتوں کے بعد نا ایک سوال شاید ہم سب کے ذہن میں رہ جاتا ہے، جس پر سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہمارے جو عقیدے ہیں آج، ہمارا جو رہن سہن ہے، اس میں کتنا حصہ واقعی ہماری اپنی سوچ، اپنی تحقیق کا نتیجہ ہے، اور کتنا صرف معاشرے سے لیا ہوا ہے؟ بالکل۔ کتنا ہم نے بغیر سوچے سمجھے بس قبول کر لیا ہے۔ یہ سوال ہمیں اپنی ذات میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ چلیں اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سب سننے والوں کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ امید ہے یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ جی، اور کائنڈلی اس ویڈیو کو فارورڈ کیجیے گا اپنے دوستوں کو، خاص طور پر ان کو جو روحانیت اور سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کے فارورڈ کرنے سے یوٹیوب بھی اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں، اور لائک بھی۔ آپ سب کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔